نہ ہم ہارے ہیں نہ ہاریں گے۔ شدید قسم کی شیلنگ اور پیلٹ گن کی فائرنگ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پر علیمہ آپا ہم سب ہمارے لڑکے وڑکے یہاں پر انہوں نے محسور کر کے بہت شدید قسم کی شیلنگ اور پیلٹ گن کی فائرنگ کر رہے ہیں۔ ہم السلام علیکم، میں سید نعمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ لیاقت باغ کے مقام پر پولیس کی شدید شیلنگ جاری ہے۔ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں آج پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس میں پولیس کی طرف سے شدید شیلنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ بہت مختلف صحافیوں پہ بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے ساتھ جو بات کرنے کے لیے موجود ہیں، جو اس ٹائم کمیٹی چوک میں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ موجود ہیں، جو پی ٹی آئی کی رہنما بھی ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اس وقت لیاقت باغ کی کیا سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر لیاقت باغ کی جو بات کی جائے تو آج دن بھر سے لیاقت باغ میں کافی زیادہ پولیس کی شیلنگ تھی۔ حکومت کی طرف سے بھرپور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی ابھی تک لیاقت باغ پہنچنے نہیں دیا گیا، اور اطلاعات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ پشاور کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور لیاقت باغ وہ نہیں پہنچے۔ انہوں نے اپنا جو احتجاج تھا وہ جہاں تک پہنچ سکے انہوں نے وہاں پہ ریکارڈ کروایا اور وہ جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علی حمزہ ملک صاحب اس وقت کمیٹی چوک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی حمزہ ملک صاحب بتائیے گا کہ اس وقت آپ کون سی جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ اس وقت یہاں پر علیمہ آپا ہم سب ہمارے لڑکے وڑکے یہاں پر انہوں نے محسور کر کے بہت شدید قسم کی شیلنگ اور پیلٹ گن کی فائرنگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پرامن طریقے سے یہاں پر ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھے تھے، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ لیکن یہ لوگ اپنی ریاستی دہشت گردی اور جبر سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت ٹوٹل لائٹ آف کر کے ہم یہاں محسور ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ اگین بتا رہے ہیں پرامن طور پر ہم احتجاج کر رہے تھے، لیکن یہ اپنی غنڈہ گردی سے باز نہیں آ رہے۔ اچھا علی حمزہ صاحبہ، وہاں پہ شیلنگ شدید ہو رہی ہے، تو کیا ابھی بھی جو وہاں کے آپ کے ارد گرد کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتی ہیں، کیا وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے یا پولیس کی طرف سے تھوڑا جو ہے کہ شیلنگ کم کر دی گئی ہے؟ کیونکہ جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنا جلسہ جو احتجاج تھا وہ لیاقت باغ میں تو نہیں پہنچ سکتے، وہ جہاں تک پہنچے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور وہ اب دوبارہ کے پی کے کی طرف جا چکے ہیں۔ ڈر ختم کر کے نہیں، سب نے خوف ختم کیا ہوا ہے۔ ان کی صبح سے جو یہ ہمارے لوگ برداشت کریں، ان کی ریاستی دہشت گردی، شیلنگ، پیلٹ گن سب کچھ برداشت کریں، پرامن ہو کر خوف کے بت توڑ کے اس ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کریں، لیکن ان کے حوصلے نہ ہم ہارے ہیں نہ ہاریں گے، اور کھڑے رہیں گے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عوام اس ملک کے لیے اپنے لیڈر کے لیے نکل پڑی ہے۔ اچھا علی حمزہ صاحبہ، پولیس کی طرف سے شدید شیلنگ ابھی بھی جاری ہے جو آپ بتا رہی ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے اور کون کون سی جو لیڈرشپ میں سے کوئی قیادت پی ٹی آئی کی موجود ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا علی حمزہ صاحبہ، ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا علی حمزہ صاحبہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، شاید وہاں پہ سگنل کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ مزید بات نہیں کر پا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم بھی جو خبریں یہ آ رہی ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شدید شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس کی طرف سے شدید شیلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف صحافی تھے جو دن بھر سے وہاں پہ کوریج کر رہے تھے ان کو بھی کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک نیوز سے جو ذیشان گردیزی تھے ان کو موبائل چھینا گیا، ان کا آفس کارڈ چھینا گیا، اور اس کے علاوہ عائدہ شرازی جو جیو نیوز سے تھے ان کا بھی موبائل چھین لیا گیا اور ان پر بھی کافی حد تک تشدد کر دی گئی۔ دن بھر سے صحافیوں پر بھی تشدد ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کا جو ڈنڈا ہے جو ان کا وہ صحافیوں پر بھی چل رہا ہے، صحافیوں پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کوریج کرنے سے روکا جا رہا ہے، ان کو مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ بنانے سے روکا جا رہا ہے۔ اور اس طرح آج دن بھر کی جو صورتحال تھی لیاقت باغ اور راولپنڈی کی اگر خصوصی بات کر دی جائے تو راولپنڈی کو پنجاب پولیس نے ایک طرح سے مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا تھا، کیونکہ جو راولپنڈی کے لوگ تھے وہ نہ تو باہر آ سکتے تھے اور نہ جو باہر کے لوگ تھے وہ اندر جا سکتے۔ مکمل طور پر راولپنڈی کو سیل کیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا تھا، اور نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت تھی اور نہ کوئی باہر آ سکتا تھا۔ میڈیا کے لیے جو میڈیا کی ٹیم کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کو بھی وہ بھی باہر اور اندر نہیں جا سکتی تھی۔ دن بھر میڈیا کام کرتا رہا، میڈیا جو آپ تک خبریں دکھاتا رہا، مگر اس کے باوجود جو میڈیا پر بھی تشدد کیا گیا، میڈیا کے مختلف صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر اب کے تک کی جو اطلاعات ہیں، جو پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج ختم کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ہمیشہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ راستوں پر ہی ہوتا ہے اور راستوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کا جو ان کی جگہ ہوتی ہے، جو ان کو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنا احتجاج ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ علی حمزہ ملک
اور جو ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو وہ ابھی تک کمیٹی لیاقت باغ کے کمیٹی چوک میں ہی موجود ہے. ان کے ساتھ عمران خان کی جو بہن حلیمہ خان صاحبہ بھی موجود ہیں. تو یہ آج دن بھر کی صورتحال تھی, اور یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا آج بھرپور شلنگ کی. انہوں نے نہ دیکھا پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے, نہ انہوں نے عام شہری, یہاں تک کہ عام شہریوں کو بھی, جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک جو بزرگ شہری تھے وہ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, ان کو بھی شیل لگے ہوئے تھے, اور ان کو بھی بلٹس جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں جو فائر کی جاتی ہیں وہ لگی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بہت سی اور ویڈیوز بھی آئی تھی جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام جو شہری تھے, جو وہاں کے مقامی لوگ تھے, وہ زخمی ہوئے تھے. تو پنجاب پولیس آج دن پورا ایکٹیو رہی ہے بڑی. پنجاب پولیس نے کھل کے شیل مارے. پنجاب پولیس جو اپنے ڈنڈا چلا سکتی تھی, انہوں نے صحافیوں, کارکنوں, پی ٹی آئی کے کارکنوں, عام شہری, انہوں نے کوئی نہیں دیکھا. جو بھی آگے آیا انہوں نے اس کی پھینٹی لگائی.